السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بندے پروردگارم امت خیر البراء دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانا تابع ہر بلی پاس بے غوثنا مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جن کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کے درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر کے پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جشن حضور وارث پاک جو ہمارے سید احمد وارثی صاحب اور ممبران وارثی نے منعقد کیا، جس میں آپ آنے والے علماء و شورا سے نعت و منقبت و تقاریر سماعت کریں گے۔ میرے بھائی جناب شریف خان صاحب اور ہمارے بھائی سعید احمد وارثی صاحب، ان کی محبتیں جن کی زنجیروں میں قید ہو کر کے میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر آیا، آج میں اپنی تقریر استاذ محترم کی موجودگی میں حضور وارث پاک کی شان میں کروں گا۔ میرا اصول ہے جس تعلق سے پروگرام ہوتا ہے اسی تعلق ہی سے بیان کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ حضرات، شاعری آپ نے سماعت کی اور آپ سماعت کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا جو شاعری دولت کمانے کے لیے کی جاتی ہے، جو شاعری صرف دنیا کمانے کے لیے کی جاتی ہے، وہ شاعری صرف زبانوں ہی تک محدود ہو کر کے رہ جاتی ہے، اور جو شاعری اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے وہ شاعری دلوں میں محفوظ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، برسہا برس گزر گئے، کلام لکھنے والے شاعر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے کلام کو آج بھی محفل میں پڑھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا سمندر تلاطم خیز ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شاعروں میں ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضور بیدم شاہ وارثی۔ ان کا کلام بہت مشہور کلام ہے، ہر کسی کے پڑھنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن میں اس کے چند شعر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور بولتے رہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں
انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور حضرات بہت اچھا سماعت فرمائیں جی واہ خاندان ہمارا پوری سپورٹ پہ لگا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا ساتھ دیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا کلام ہے، اتنا آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے یقین ہے کہ کچھ اشعار تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اس کے یاد ہوں تو میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں کہ دنیا میں مجھے تم نے آقا جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور حضرات عاشقوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں بیدم شاہ وارسی کہ جو تو ہے وہی میں ہوں، بس فرق ذرا یہ ہے، جو تو ہے وہی میں ہوں، بس فرق ذرا یہ ہے تم حسن کے مالک ہو، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ آخری شعر سماعت فرمائیں جی شاد کہ پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات
بڑھ گیا ہے بالیقین اس شخص کا رتبہ شریف، بڑھ گیا ہے بالیقین اس شخص کا رتبہ شریف جس نے دیکھا آپ کا چہرہ شریف، بڑھ گیا ہے بالیقین اس شخص کا رتبہ شریف جس نے دیکھا آپ کا چہرہ شریف، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے وارث عالم پناہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے وارث عالم پناہ، آپ کے آنے سے دیوا ہو گیا دیوا شریف، ساری دنیا کہہ رہی ہے وارث عالم پناہ، آپ کے آنے سے دیوا ہو گیا دیوا شریف۔ حضرات حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سید قربان علی، آپ کی والدہ کا نام سیدہ سکینہ، آپ کی دادی کا نام سیدہ راحت النساء، آپ کا سلسلہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسینی سید ہیں، آپ کی پیدائش سن ہجری 1234 کو ہوتی ہے، 1234 کو دیوا شریف میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرات وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی نسل پاک سے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ چند منٹ کی گفتگو آپ حضرات سماعت کریں۔ بغداد کی سرزمین یہ عراق کی راجدھانی ہے۔ اس وقت دو سرزمینیں ایسی تھیں جن کا نام بہت دور دور تک مشہور تھا، ایک بغداد اور ایک نیشا پور۔ بغداد عراق کی راجدھانی ہے جہاں پر مدرسہ اہل سنت نظامیہ چلتا تھا، جہاں سرکار غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے، اور نیشا پور کی سرزمین پہ میرے خواجہ غریب نواز نے علم دین حاصل کیا ہے۔ حضرات بغداد کی سرزمین کو برباد کرنے کے لیے 8 صدی ہجری میں ایک بربری اٹھا تھا، ایک تاتاری اٹھا تھا جس کا نام ہلاکو خاں تھا۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کے خون میں جب تک تیرا نہیں دوں گا تب تک چین کی سانس نہیں لوں گا۔ دوسری قسم اس نے یہ کھائی تھی کہ میں بغداد میں مسلمانوں کا اس طرح قتل عام کروں گا، اتنا قتل عام کروں گا کہ ان کے سروں کا مینار بنا کر کے سب سے اوپر والی کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی۔ بغداد کی سرزمین کو برباد کرنے کے لیے اس نے لشکر بھیجا تھا، بغداد کی سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے اس کا لشکر جب بغداد کی سرزمین کی طرف آ رہا تھا، اس وقت بغداد کی سرزمین پہ ایک شخصیت تھی جن کا نام حضرت جام رحمت اللہ علیہ تھا۔ حضرات جام رحمت اللہ علیہ کے پاس میں لوگ آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور بغداد کی سرزمین کو برباد کرنے کے لیے ہلاکو خاں کی فوج آ رہی ہے، حضور ہمیں بربادی سے بچائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب پریشانیاں آئی ہیں مسلمانوں کے سامنے، جب جب مصیبتوں نے گھیرا ہے مسلمانوں کو، جب جب پریشانیوں نے گھیرا ہے مسلمانوں کو، تب تک یہ اللہ کے ولی کام آئے ہیں، تب تک مدد کرنے کے لیے اللہ کے ولی آگے آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ملا جام رحمت اللہ علیہ کے پاس میں لوگ آئے، ملا جام رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک لکڑی کا کٹورا تھا، ملا جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورے کو پلٹ دیا، پورا بغداد نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہلاکو خاں کی فوج ادھر ادھر گھومنے کے بعد میں واپس چلی جاتی ہے، لیکن بغداد انہیں نہیں ملتا ہے، بغداد ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں آتا ہے۔ واپس گئی ہلاکو خاں کی فوج، ہلاکو خاں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا بغداد کو برباد کر آئے؟ بولے ہمیں بغداد نہیں ملا۔ ہلاکو خاں نے پھر دوبارہ بھیجا، لوگ پھر ملا جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، حضور پھر سے ہلاکو خاں کی فوج آ رہی ہے۔ ملا جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورے کو پلٹ دیا، پورا بغداد نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہلاکو خاں کی فوج پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تیسری بار میں ہلاکو خاں خود آتا ہے، اپنی فوج کو ساتھ میں لیتا ہے، اپنے لشکر کو ساتھ میں لیتا ہے۔ بغداد کو برباد کرنے کے لیے ہلاکو خاں کی فوج آ رہی ہے، بغداد کی سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے ہلاکو خاں فوج کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ لوگ ملا جام رحمت اللہ علیہ کے پاس میں پھر آئے، حضور کچھ کیجئے ورنہ بغداد برباد ہو جائے گا، حضور کچھ کیجئے، بہو بیٹیوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ ملا جام رحمت اللہ علیہ کٹورے کو پلٹنا چاہ رہے تھے، اللہ نے الہام فرما دیا اور آپ ارشاد
ارشاد فرما دیا اے ملا جان تمہاری بات کو ہم نے 2 مرتبہ مانا تھا، لیکن بغداد والے اپنی گناہگاری سے باز نہیں آئے، بغداد والے اپنی عیاری سے باز نہیں آئے، بغداد والے اپنی مکاری سے باز نہیں آئے، بغداد والے گناہ کرنے سے باز نہیں آئے ہیں۔ ہم نے 2 مرتبہ انہیں موقع دیا تھا سدھرنے کا، لیکن یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب کٹورے کو مت پلٹیے، اب تو تمہیں بھی جام شہادت ان کے ساتھ میں نوش کرنا ہے۔ حضرات ہلاکو خان کی فوج نے جب بغداد کی سرزمین پہ حملہ کیا تھا، بغداد کی سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں میں بہایا گیا تھا۔ ہلاکو خان نے جو قسم کھائی تھی کہ میں بغداد میں مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑے کو تیرا دوں گا، اس کی یہ قسم پوری ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا گیا، ان سروں کے اوپر چڑھ کر کے ہلاکو خان نے شراب پی تھی۔ حضرات بغداد سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیا گیا تھا، بغداد سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اسی کا پوتا ایک جس کا نام الگو خان تھا، 90,000 کی فوج لے کر کے اس نے یہ کہا تھا کہ میرے دادا نے تو بغداد کو برباد کیا تھا، لیکن میں کعبے کو برباد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مکے پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 90,000 کی فوج لے کر کے جب الگو خان چلا تھا، ایک جنگل میں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ جنگل میں جب پڑاؤ ڈالا، صبح کی فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، الگو خان کہتا ہے میرے دادا نے تو نام و نشان مٹا دیا تھا مسلمانوں کا، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اپنے حفاظتی دستے کو بھیجتا ہے، دیکھا کہ تقریباً 15 لوگ تھے جو نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ ہلاکو خان کے پوتے الگو خان کے پاس میں آ کر کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ مسلمان ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بلا کر کے لاؤ۔ ان بزرگ ان نمازیوں میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ۔ اس نے کہا جا کر کے چلیے، اس کی فوج نے کہا چلیے آپ کو الگو خان بلا رہا ہے۔ حضرت اللہ کے ولی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسی کے سامنے نہیں جاتا ہے، جسے ضرورت پڑے وہ خود مسلمان کے پاس میں آئے۔ الگو خان آتا ہے، ساتھ میں اپنے ایک کتا رکھتا تھا، اسے روٹی کھلاتا ہوا الگو خان آ رہا ہے۔ حضرات گرامی الگو خان کے پاس میں کتا ساتھ چل رہا ہے۔ حضرات جب شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا الگو خان، آ کر کے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا مسلمانوں کا نام و نشان تو میرے دادا نے ختم کر دیا تھا بغداد سے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مسلمانوں کا نام و نشان نہ تو کل مٹا تھا، نہ ہی آج مٹا ہے، اور نہ ہی قیامت تک مٹ پائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا نہ تو کل مٹا تھا، نہ ہی آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ حضرات الگو خان نے کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس نے کہا کیا اللہ ہے؟ تب حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات اگر نہیں ہوتی تو وہ ایک حکمران سے ایک رذیل جانور کو روٹی کون کھلوا رہا ہے؟ اتنا جملہ سننا تھا کہ الگو خان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سمجھ گیا کہ ہاں کوئی ذات ہے جو مجھے جیسے حکمران کو ایک رذیل جانور کو روٹی کھلوا رہی ہے۔ فوراً سید شرف الدین کے قدموں پہ گر کر کے کہتا ہے حضور میری سمجھ میں آ گئی ہے، ایک ذات ہے اللہ کی، آج میں اس ذات کو تسلیم کر رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے، مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا، اور جو 90,000 کی فوج لے کر کے آیا تھا اسے بھی کلمہ پڑھایا اور پڑھا کر کے مسلمان کر لیا، اسلام میں داخل کر لیا۔ جو فوج کعبے کو ڈھانے کے لیے جا رہی تھی، جو فوج کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہی تھی، اب وہ کعبے کو ڈھانے نہیں جا رہی ہے، بلکہ وہی فوج کعبے کا طواف کرنے کے لیے، فوج کعبے کا حج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ جو نیشا پور کی سرزمین کے آپ پاس میں آ کر کے بس گئے تھے، یہی سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی نسل پاک میں سے حضور
حضور وارث پاک ہیں. یہی سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی اولاد پاک میں سے حضور وارث پاک ہیں. سید قربان علی رحمت اللہ تعالی علیہ کسور کی سرزمین پہ آتے ہیں. اس وقت دیوا شریف آباد نہیں تھا, وہاں پر ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا. وہاں پر آ کر کے آپ نے اپنے پڑاؤ کو ڈالا. جھوپڑی بناتے ہیں حضور وارث پاک کے والد, اور اس کے بعد میں وہاں پر لوگ آتے گئے. وہاں پر جھوپڑیاں تیار ہوتی چلی گئیں, وہاں پر آبادی ہوتی چلی گئی. پھر وہی سرزمین رسول پور دیوا کے نام سے مشہور ہو گئی. آج جو دیوا شریف کی سرزمین واقع ہے, حضور وارث پاک کا جنم وہیں پر ہوتا ہے, حضور وارث پاک وہیں پیدا ہوتے ہیں. لیکن آؤ مسلمانوں, حضور وارث پاک کے تعلق سے دو تین باتیں عرض کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ وقت کی قلت ہے, پڑھنے والوں کی کثرت ہے. یاد رکھو وارث پاک جب پیدا ہوتے ہیں, آپ کے والد کا سایہ تو تبھی اٹھ گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے. 9 مہینے تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا. 9 مہینے کے بعد والدہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں. آپ کی جو پرورش کی ہے, آپ کی جو کفالت کی ہے, وہ آپ کی دادی سیدہ راحت النساء نے کی ہے. آپ کا داخلہ مدرسے میں کراتی ہیں. اپنے وقت کے پائے کے عالم کے پاس میں داخلہ کرایا گیا. حضرات استاد جو تھے حضور وارث پاک سے پورے دن کام لیا کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا, بستی والوں نے اعتراض کیا کہ راحت النساء آپ کو اپنا پوتا دے کر کے گئی ہیں, تعلیم کے لیے دے کر کے گئی ہیں, آپ اسے کام میں لگائے رہتے ہیں. حضور وارث پاک کے استاذ نے کہا کہ میں اپنے شاگرد کا ٹائم برباد نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میرا یہ شاگرد وہ ہے جسے اللہ نے بغیر کسی محنت کے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے. میرا شاگرد وہ ہے جو بغیر محنت کے قرآن کا حافظ ہے. لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے کہا ان کے استاذ کو نیچا دکھایا جائے گا, ان کے استاذ کا آج امتحان لیا جائے گا, آج دیکھا جائے گا کہ استاذ پڑھانے میں کیسا ہے. حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے قرہ کو بلایا جاتا ہے. حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے عالموں کو بلایا جاتا ہے. حضور وارث پاک کو بٹھالا جاتا ہے. استاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے قاری بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضور وارث پاک سے ایک قاری نے کہا بیٹا ذرا ہمیں قرآن تو سناؤ. تمہارے استاذ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہے جو قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھتا ہے, قرأت سبا کا پورا کورس میرے شاگرد کو آتا ہے, بیٹا ذرا سناؤ تو صحیح. حضور وارث پاک نے جب مصری لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی, ایسا لگ رہا تھا ہوائیں رک کر کے تلاوت سن رہی ہوں, پرندے رک کر کے تلاوت سن رہے ہوں, دریا کا پانی رک کر کے تلاوت سن رہا ہوں. وہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, اور شان بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ قرآن کی وہ شان ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں زمینی مخلوق تو سنتی ہی ہے, آسمان سے فرشتے بھی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ہیں, تمام لوگ غم بخود ہو کر کے واپس چلے جاتے ہیں. حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے. حضرات پہلے آپ دیوا سے لکھنؤ آئے, لکھنؤ سے بریلی آئے, بریلی سے سہارنپور, سہارنپور سے امبالہ امرتسر کے راستے ہوتے ہوئے سری نگر جموں, ان راستوں سے گزرتے ہوئے حضور وارث پاک مدینہ منورہ پہلے پہنچتے ہیں, جنت البقیع شریف میں پہنچتے ہیں, سیدہ فاطمہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں, اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نبی کے مقدس روضے پہ جب حاضر ہوتے ہیں درود و سلام کی لڑیاں لبوں پہ جاری ہیں. حضور کے روضے پہ حاضری دینے کے بعد میں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں, مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, وارث پاک کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے. علماء کرام کی موجودگی میں کوئی آدمی 3 دن کے لیے احرام باندھتا ہے, کوئی حاجی 4 دن کے لیے احرام باندھتا ہے. حضرات گرامی قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات, حج کے وہ چند دن ہیں جن دنوں میں حاجی احرام باندھتا ہے, لیکن احرام کی حالت میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے حاجی کو. حاجی کے بارے میں یہ آیا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں, ایک ہے حج افراد, ایک ہے حج تمتع, ایک ہے حج قران. حاجی گھر سے صرف حج کی نیت کر کے چلے تو اسے حج افراد کہتے ہیں, حاجی گھر سے صرف عمرے کی نیت کر کے چلے اسے حج تمتع کہتے ہیں, حاجی گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے اسے حج قران کہتے ہیں. اور یہی افضل ہے, یہی مستحب ہے کہ گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے. لیکن جب حاجی احرام باندھتا ہے, جب حاجی احرام کو
اپنے جسم پہ لپیٹتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، احرام کی حالت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی حالت ہوتی ہے۔ نہ تو سر کا بال ٹوٹنا چاہیے، نہ تو داڑھی کا بال ٹوٹنا چاہیے، نہ تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا چاہیے۔ اگر جوں کو مار دیا تب بھی اسے قربانی دینا پڑے گی، سر کا بال ٹوٹ گیا تب بھی قربانی دینا پڑے گی۔ مولانا عقیل صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کسی کو ہاتھ سے تکلیف دے دی تب بھی اس کے اوپر جرمانہ ہے، کسی کو پیر سے تکلیف دے دی تب بھی اس کے اوپر جرمانہ ہے۔ احرام کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت سخت حالت ہوتی ہے پیارے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کوئی ہندوستان کا حاجی بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پاکستان کا حاجی بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جرمن و جاپان سے بھی حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ماریشس سے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے سے حاجی جاتا ہے۔ احرام کی جب حالت آتی ہے بہت احتیاط سے قدم رکھتا ہے، احرام کی حالت میں جب آتا ہے تو بہت احتیاط سے پھر وہ چلتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حاجی جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو یا تو 3 دن احرام کی حالت میں ہوتا ہے یا تو 4 دن احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضور وارث پاک نے جب احرام کو پہنا، حضور وارث پاک نے جب احرام کو باندھا تو جب سے 14 سال کی عمر سے حضور وارث پاک نے احرام کو باندھا تھا، آخری وقت تک اپنے جسم سے احرام کو نہیں، آخری وقت تک احرام کو جسم سے اترنے نہیں دیا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا۔ واہ واہ، بے شک، واللہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور بارش پاک، جشن بارش پاک، فیضان شاجی میاں حضور، نعرہ تکبیر۔ حضرات، حضور وارث پاک نے جب احرام کو پہنا، حضور وارث پاک نے پھر اپنے احرام کو اتارا نہیں۔ حضور وارث پاک کعبے کا طواف کر رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مینا میں قربانی کر رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں۔ حضور وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مطاف میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، چاہے زمزم پہ ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مسجد حرام میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں۔ احرام کی حالت میں حضور وارث پاک ہیں اور اسی حالت میں آپ اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا، اعتراض کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، معترض اس زمانے میں بھی تھے، اور لوگوں نے آ کر کے یہ اعتراض کیا تھا کہ حضور احرام کی حالت جو ہے وہ تو مکے میں ہے، آپ یہاں بھی احرام کو باندھے رہتے ہیں، یہاں پر احرام باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ احرام تو یہاں پر باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تب حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا تھا معترضین نے، حضور وارث پاک جواب دیتے ہیں، ارے میری نگاہوں کے سامنے ہر وقت کعبہ رہتا ہے، کعبہ میں جب بھی نگاہ اٹھاتا ہوں کعبہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ایک حضور کا شہزادہ یہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے کعبہ رہتا ہے، اور ایک لاڈلا وہ ہے جس کے دیدار کو خود کعبہ چلا آتا ہے۔ بریلی کے امام نے یہی پیغام دیا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا۔ واہ واہ، واللہ تیرا، واللہ تیرا۔ یہ ہے حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ لوگوں نے کہا پیلا لباس پہنتے ہیں، لوگوں نے کہا پیلا احرام باندھتے ہیں، پورا لوگوں نے کہا پیلا احرام باندھتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو پیلا ہوتا ہے رنگ وہ تو مرض پہ دلالت کرتا ہے، جو پیلا کلر ہوتا ہے وہ تو مرض پہ دلالت کرتا ہے۔ آنکھ پیلی ہو جائے لوگ کہتے ہیں اسے بیماری ہے، پیلیا ہے، اس کا علاج کراؤ۔ اگر جسم پیلا پڑ جائے لوگ کہتے ہیں خون کی کمی ہو گئی جسم میں، اس کا علاج کراؤ۔ حضرات گرامی، لوگ اعتراض کرتے ہیں، پیلے کلر پہ اعتراض کیا۔ حضور وارث پاک سے لوگوں نے کہا آپ پیلا کیوں پہنتے ہیں احرام، کوئی اور کلر کیوں نہیں؟ پیلا تو مرض پہ دلالت کرتا ہے، مریض ہونے پہ دلالت کرتا ہے،
تب حضور وارث پاک فرماتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ پیلا مریض ہونے پہ دلالت کرتا ہے، لیکن مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو کسی دنیا دار کی محبت میں مریض ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں مریض ہوتا ہے۔ وارث نے کسی دنیا دار کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن نہیں کیا ہے، وارث نے کسی دنیا دار کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں نہیں جلایا ہے، وارث کے سینے میں جو چراغ جل رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے، دربار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے۔ وارث پاک کی شخصیت ہے، یہ وارث پاک کا مقام ہے۔ ایک کرامت سن لیجئے، تقریر ختم۔ ایک غیر مسلم تھا جس کا راجپوت تھا، جس کا نام تھا کنچن سنگھ۔ کنچن سنگھ تھا راجپوت، حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تھا، لیکن حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا، چند دن کی اسے چھٹی ملی تھی۔ حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب آیا، حضور وارث پاک ہی نے اسے اپنے پاس میں روک لیا۔ غیر مسلم تھا، جانا تو اسے بدری میں تھا، لیکن حضور وارث پاک ہی کے یہاں پر اس کے دن پورے ہو گئے۔ حضرات، حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو اپنے پاس میں روک لیا، وہ جب بولا میں مجھے تو بدری جانا تھا حضور، لیکن آپ کی محبت میں رک گیا۔ حضور وارث پاک فرماتے بدری جانا چاہتے ہو؟ بولا ہاں۔ حضور وارث پاک نے کہا چہرے پہ پٹی باندھ لو اور تھوڑی دیر کے بعد میں پٹی کھول دینا۔ چہرے پہ پٹی باندھی، پٹی کھولی تو دیکھا کہ بدری ناتھ کے کپاٹ نگاہوں کے سامنے تھے۔ بولا ابھی دیوا میں تھا، بدری میں آ گیا، لیکن جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضور وارث پاک بیٹھے ہوئے تھے۔ قدموں پہ گر جاتا ہے، کہتا ہے حضور دیوا میں بھی آپ تھے، یہاں پر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آپ ہیں، تو اب ہمیں در در ٹھوکریں کھانے کے لیے مت بھیجیے، اب ہمیں کلمہ پڑھائی اور اسلام میں داخل کر لیجیے۔ اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، قدموں پہ گر کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وارث پاک کی شان ہے، حیات تھے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، آج مزار میں ہیں تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی مزار پہ جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی مزار پہ جا رہے ہیں، سکھ بھی مزار پہ جا رہے ہیں، عیسائی بھی مزار پہ جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام وارث پاک کو کہاں سے ملا ہے؟ اتنی بڑی شان وارث پاک کو کہاں سے ملی ہے؟ اتنی بڑی عظمت وارث پاک کو کہاں سے ملی ہے؟ تو تمہیں بریلی کے امام کی زبان میں کہنا پڑے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چم 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 چم۔ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔